کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عقیدوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے عقیدے میں بھی اختلاف ہے۔ ایک بندہ وجود خدا کو مانتا ہے، ایک بندہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتا۔ امامت امیر المومنین میں اختلاف ہے، شیعہ پہلا امام مانتے ہیں، کوئی صرف امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے۔ یعنی کوئی بھی دنیا میں ایک ایسا ملک، ایک ایسا شہر نظر نہیں آئے گا جہاں پہ لوگوں کے سارے عقیدے یکجا ہوں۔ ایک ہی گھر میں چار بھائی ہوں گے، چار مختلف عقیدے ہوں گے، اور یہی دلیل انسانیت ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو شعور دیا، انسان کو فکر دی، ہر انسان کے مزاج کو الگ بنایا، مختلف سوسائٹیز میں انسان بڑا ہوا، مختلف تہذیبوں میں انسان بڑا ہوا، لہٰذا انسان کی سوچ بدلی۔ اللہ کے وجود پر بھی انسان میں اختلاف ہو سکتا ہے، نبی کی نبوت میں بھی انسان کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں ایک عقیدہ ایسا ہے جس میں کسی بھی انسان کو کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے ہندو ہو وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے، مسلمان ہو وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے، مسیحی ہو وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے۔ اس عقیدے میں کسی بھی انسان کو اختلاف نہیں ہے، دیندار بھی اس عقیدے پہ ایمان رکھتا ہے، بے دین بھی اس عقیدے پہ ایمان رکھتا ہے۔ فرمایا وہ کون سا عقیدہ ہے؟ آواز آئی وہ عقیدہ موت ہے۔ ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملتا جس کا موت پر ایمان نہ ہو، موت پر یقین نہ ہو۔ یعنی ہر انسان یہ مانتا ہے کہ مجھے موت آنی ہی آنی ہے۔ کہ مولا پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ جسے موت پر اتنا یقین ہے لیکن وہ زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، جب علم ہے کہ موت آنی ہے پھر یہ زندگی ایسے کیوں گزارتا ہے؟ پھر یہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کہ یزید کو نہیں پتا تھا کہ موت آنی ہے، پھر یزید نے ظلم کیوں کیا؟ کیا حکمرانوں کو نہیں پتا کہ موت آنی ہے، پھر ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر راشی رشوت کیوں لیتا ہے؟ پھر ظالم ظلم کیوں کرتا ہے؟ پھر غاصب غصب کیوں کرتا ہے؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے۔ اب دو لوگ غافل ہو جاتے تو انسان بولتا دو کی غلطی ہے، تین لوگ غافل ہو جاتے تو انسان بولتا تین کی غلطی ہے۔ یہاں تو لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ مولانا ہم 10 مجلسوں میں آئے، مجلسیں سنی، تھوڑی سی بیداری آ گئی، لیکن جیسے محرم کا مہینہ گیا، سفر کا مہینہ چلا گیا، 2 مہینے گزرے، پھر ہم بھی موت کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی موت کے جو بھولنے والی چیز ہے وہ صرف بے دین کے لیے نہیں ہے، دیندار بھی موت کو بھول جاتا ہے، مولوی بھی موت کو بھول جاتا ہے، عوام بھی موت کو بھول جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ریزن ہے جو ہر انسان پر طاری ہے۔ اب وہ غفلت چاہے لمبی یا چھوٹی، لیکن انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ رسول گرامی کی حدیث ہے، فرمایا موت کو بھولنے کا سبب غفلت ہے، اور غفلت جو انسان کو ملتی ہے، فرمائیے خدا خود انسان کو غافل بناتا ہے کہ یہ موت کو بھول جائے۔ سوال میں اور تردد پیدا ہوا، فرمایا اگر خدا غفلت نہ دیتا تو انسان کبھی موت کو نہ بھولتا۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ خدا نے ایسی غفلت دی کیوں ہے کہ انسان قبر کو بھول جائے، انسان موت کو بھول جائے؟ ابھی آپ مجلس میں آئے، ذکر موت ہوا، موت کو یاد کیا، کل پھر جاب پہ چلے گئے، کاروبار پہ چلے گئے، بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے چلے گئے، پھر انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے جان بوجھ کے انسان کو غفلت دی تاکہ انسان سکون سے زندگی گزار سکے۔ مثلا خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو بتایا جائے کہ جناب آپ کو کینسر ہے اور آپ 1 مہینے میں دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اب بتائیے میری جو پہلے پلاننگز تھی، کیا پہلے پلاننگ سیم رہیں گی؟ جو میں نے ارادہ بنایا تھا کہ گھر بناؤں گا، اتنا مال جمع کروں گا، اب وہ انسان کی ساری پلاننگ خراب ہو جائیں گی، بلکہ زندگی سے سکون ہی چلا جائے گا۔ جسے یہ علم ہو جائے کہ 2 ہفتوں میں میری موت ہونے والی ہے، کیا وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے جائے گا؟ کیا وہ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھے گا؟ کیا وہ کوئی گیم کھیلنے جائے گا؟ نہیں، جسے یقین ہو گیا کہ 2 ہفتوں میں مرنے والا ہوں، اب وہ 2 ہفتے یا نماز پڑھے گا، یا خود کو کمرے میں بند کر لے گا، یا دوست اور رفقا کو فون کرے گا کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ تو فرمایا یہ موت کا ذکر جب انسان سنتا ہے تو انسان دنیا میں زندگی گزارنا چھوڑ دیتا ہے، انسان کی زندگی کے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا خدا نے جان بوجھ کے انسان کو غفلت دی، اگر غفلت نہ ہوتی یہ کبھی بھی سکون سے زندگی نہ گزار سکتا۔ یہ غفلت نعمت پروردگار عالم ہے۔ کئی ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو 24 گھنٹہ موت کی یاد میں رہتے ہیں، کہتے ہیں جناب کما کر کیا کروں گا، میں نے تو مر جانا ہے، گھر بنا کے کیا کروں گا، میں نے تو مر جانا ہے۔ وہ جوان جس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اب اسے پتا چلا کہ 1 مہینے میں اگر میں مر جاؤں گا تو کہے گا 3 4 سیمسٹر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، انجینئر بننے کی ضرورت کیا ہے، ڈاکٹر بننے کی ضرورت کیا ہے۔ ابھی آپ اتنے سکون سے امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں کیونکہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری موت کب آنی ہے، لیکن اگر یہاں موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم میں سے سب کو بتا دے کہ جناب 2 مہینے کے بعد آپ نے جانا ہے، 1 سال کے بعد آپ نے جانا ہے، آپ کے چہرے اتر جائیں گے اور بڑی
بڑی مایوسی سے آپ گھر جائیں گے. اپنی پلاننگ جو آپ نے 60 سال کی ہے اس پلاننگ کو آپ 6 مہینے تک محدود کر دو گے, 1 سال تک محدود کر دو گے. وہ محنت و مشقت جو ابھی کر رہے ہو اس محنت و مشقت کو چھوڑ دو گے. تو پھر سوال اٹھا, یا رسول اللہ اگر غفلت خدا نے دی ہے اور بندہ غافل ہو رہا ہے تو پھر بندے کا قصور کیا ہے؟ اگر ہم موت کو ہی بھول جائیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غفلت خدا نے دی ہے تو اس میں بندے تو کوئی قصور نہیں ہے. فرمایا ہاں یہ غفلت نعمت بھی ہے, لیکن یہ غفلت سکے کے 2 رخوں کی طرح ہے. ایک رخ اس کا نعمت ہے, ایک رخ اس کا عذاب الہی ہے. فرمایا مولا پھر نعمت کب ہے اور عذاب الہی کب ہے؟ فرمایا اگر غفلت محدود ہو تو نعمت, لیکن اگر یہی غفلت لا محدود ہو جائے تو عذاب الہی میں بدل جاتی ہے. جب لمبی غفلت ہو تو عذاب ہے, چھوٹے ٹائم پیریڈ کی غفلت ہو تو نعمت ہے. کہ مولا اس لمبی غفلت کو توڑنے کے لیے بھی تو خدا نے کوئی سبب بنایا ہوگا کہ اللہ نے ایسے تجھے چھوڑا نہیں ہے, ہر چیز کے پیچھے اللہ نے مصلحت رکھی ہے. کہ مولا یہ تو بتائیے پھر خدا غفلت کو توڑتا کیسے ہے؟ فرمایا جو رب نے تیرے اوپر نماز کو واجب کیا, قرآن کی آیت الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بندے کو فحشاء سے بچاتی ہے, نماز بندے کو منکر سے بچاتی ہے. کبھی سوچا یہ نماز کیسے بچاتی ہے؟ نماز غافل کی غفلت کو توڑنے کا نام ہے. اور کبھی سوچا کہ دن میں 5 مرتبہ نماز کو واجب کیوں کیا گیا؟ فرمائیے مسجد کے مناروں سے جو اذانوں کی آوازیں آتی ہیں کہ حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. فرمائیے غافل بندے کو بیدار کرنے کے لیے آواز دی جاتی ہے. تبھی فرمایا کہ نیند بھی غفلت ہے. غفلت کا مطلب کیا؟ کہ انسان کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو. آپ یہاں رات کو سو رہے ہیں, آپ کی بیوی باتیں کر رہی ہے, آپ کے بچے بات کر رہے ہیں, آپ کا بھائی بات کر رہا ہے, آپ کا کوئی کولیگ بات کر رہا ہے. کیوں کہ آپ نیند میں ہو, آپ غافل ہو, ان کی باتوں کو سن نہیں رہے ہو, آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں رہے ہو, تو نیند غفلت ہے. تو فرمایا اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اس نے صبح کی نماز کو واجب کیا کہ جب آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, تو آواز آتی ہے نیند کی غفلت سے بیدار ہو جا. تو دنیا میں صرف سونے کے لیے نہیں آیا, تو رب کی عبادت کے لیے آیا ہے. یہاں غفلت ٹوٹی, اللہ کی دربار میں 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر انسان اپنے کاروبار پہ نکل جاتا ہے. پھر جب لوگوں اور کثرت میں چلا جاتا ہے اور عالم کثرت پھر انسان کو غافل کر دیتا ہے. اب کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں, اب پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں, اب دکان پہ گاہک کھڑے ہیں کہ جناب یہ کتنا ہے, اب منافع بازی ہو رہی ہے, دنیا میں مال بندہ جمع کر رہا ہے, اور بیچ منافع کی بازار میں دوپہر عین کو آواز آتی ہے کہ حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, حیا علی خیر العمل. یہاں فرمایا مومن کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کاروبار کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے یا رب کی آواز پہ لبیک کہہ کے مسجد میں چلا جاتا ہے. ارے مجلس میں بیٹھ کر لبیک یا حسین کہنا آسان ہے, لیکن کاروبار کو چھوڑ کے لبیک پروردگار کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اپنی نعمتوں میں رہتے ہوئے اس رب کی نعمت کا شکر ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. فرمایا پھر وہ تجھے کاروبار سے اٹھا کر صبح تجھے نیند سے اٹھاتا ہے, دوپہر کو تجھے کاروبار کی کرسی سے اٹھاتا ہے اور مسجد میں بلاتا ہے کہ آ کے رب کو سجدہ کرو. پھر بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا جب شام کو گھر آتا ہے, اب انسان تھکا بھی ہے, انسان کو بھوک بھی لگی ہے, اور کھانے کے بعد پھر میٹھی نیند بھی آتی ہے. پھر آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف. مطلب اس خواب غفلت میں جانے سے پہلے بھی خود کو بیدار کرو, اور نیند غفلت میں اٹھنے کے بعد بھی خود کو بیدار کرو, اور بیچ دن کے کاروبار میں بھی خود کو بیدار کرو. تو فرمایا 5 مرتبہ رب تجھے غفلت سے بیدار کرتا ہے اور سجدے دلوا کے بتاتا ہے, تجھے حیات کا مقصد بتاتا ہے کہ انسان یہ کائنات ابدی نہیں ہے, اسی مٹی پہ سجدے کرو اور 2 سجدے کرو. پہلے کا فلسفہ یہ ہے کہ تجھے مٹی سے بنایا گیا ہے, دوسرے کا فلسفہ یہ ہے کہ تجھے اسی مٹی میں ملایا جاتا ہے. فرمایا غفلت کے توڑنے کے اور بھی سبب ہیں. بیسک سبب جو اللہ نے واجب کیا وہ نماز ہے, کچھ اسباب تو نے خود پیدا کرنے ہیں. فرمایا ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو تاکہ غفلت کو توڑا کرو. نعمتوں کے احساس کو اپنے وجود کو دلانے کے لیے ہاسپٹل جایا کرو تاکہ صحت کی نعمت کا احساس ہو, بندہ غافل نہ ہو جائے. اللہ نے دانت دیے ہیں, ہم نعمت سے غافل ہیں. اللہ نے کڈنیز دی, ہم نعمت سے غافل ہیں. اللہ نے صحیح سالم قلب دیا, ہم نعمت سے غافل ہیں. اللہ نے ولایت امیر المومنین دی, ہم اس نعمت سے غافل ہیں. اللہ نے نیک ماں باپ دی, ہم نعمت سے غافل ہیں. اللہ نے تن پہ لباس دیا, ہم نعمت سے غافل ہیں. پیٹ بھوکھا نہیں, ہم نعمت سے غافل ہیں. یہ ساری نعمتیں جو خدا نے دی ہیں. فرمایا آہستہ آہستہ خود کو بیدار کرو, ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو, کبھی غریبوں کی بستیوں میں جایا کرو, کبھی بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کرو. عجیب جملہ امیر المومنین کا, مولا فرماتے ہیں جب زیادہ خوشی تجھے ہو پھر بھی قبرستان جایا کرو, جب سب سے زیادہ غم تجھے ہو تب بھی قبرستان جایا کرو. اپنے وجود کو لیول اور بیلنس بنانے کے لیے قبرستان کا راستہ دیکھا کرو تاکہ
تجھے پتہ چلے کہ انسان دنیا میں کس لیے آیا ہے۔ لیکن آج کل جو قبرستان بنائے جا رہے ہیں، گلستان لگائے جا رہے ہیں، سبزہ لگایا جا رہا ہے، قبرستان بننا جائے تو قبرستان کی فیلنگ آنی چاہیے، کسی پارک کی فیلنگ نہیں آنی چاہیے، کسی ایسی جگہ کی فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ ہم بچوں کی پکنک کے لیے آئے ہیں۔ قبرستان کو تبھی فرمایا کچی قبریں بنایا کرو، ایسا ماحول بنایا کرو جہاں پہ احساس ہو کہ بندہ قبرستان میں ہے، یہ ابدی گھر ہے، ہم مٹی تھے پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اب فرمایا جو انسان بیدار رہتا ہے، اور بیدار انسان کو جب موت آتی ہے اس کے لیے فرمایا اس کے لیے موت نہیں ہے بلکہ رب عالمین کی ملاقات کا پیغام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ خود مجلس امام حسین ایک سبب ہے اپنے وجود کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے۔ ان میں 5 مرتبہ اللہ کا سگنل آتا ہے، اگر اس نے غفلت دی بھی ہے تو توڑنے کا سبب بھی بنایا ہے۔ یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ مالک اپنے غلام کے گردن میں رسی باندھے، لیکن رسی اتنی لمبی ہو کہ اسے چھوٹ دے، اور زیادہ سرحد کو پار کر کے باہر نکلے تو پھر اسے کھینچ کے اپنی طرف بلا دے۔ تو نماز وہ رسی ہے جو بندے کو خدا سے دور نہیں ہونے دیتی، اور جس کی یہ رسی ٹوٹ جائے وہ اللہ سے اتنا دور چلا جاتا ہے پھر واپسی کی امید نہیں ہوتی۔ آؤ کربلا میں دیکھو یہ صلات کی رسی کس طرح اہل بیت نے اس رسی کو تھاما ہوا ہے۔ یہ مجلس امام حسین وہ رسی ہے جو ہمیں کیا کرتی ہے؟ بیدار کرتی ہے کہ آپ جب مجلس میں آتے ہو تو آپ کی غفلتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ سننا کہ مولانا ہم نے 10 دن مجلس سنی تو وجود بڑا بیدار ہو گیا، مثلا امام حسین کے قریب ہو گئے، یہ بیداری کی بات نہیں ہے، یہ غفلت کے پردوں کو دور کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین نماز پروردگار عالم وہ وائپر ہے، جس طرح گاڑی کا شیشہ صاف ہوتا ہے اسی طرح یہ قلب کے وجود کے شیشے پہ جو دھند پڑی ہوئی ہے یہ مجلس حسین اس کو وائپ کر دیتا ہے، اسے صاف کر دیتا ہے، پھر انسان کو نظر آتا ہے۔ تبھی امیر المومنین نے بڑی پیاری روایت ہے، فرمایا دنیا جب عقل مندوں کو دیکھتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ جناب نے پیسہ کتنا بنایا، جناب کی دوستیاں کتنی ہیں، جناب کے رشتے کتنے مضبوط ہیں، لیکن امیر فرماتے نہیں، اقیس الناس، یا رسول خدا کی حدیث ہے اقیس الناس، سب سے عقل مند بندہ وہ ہے جو اکثر ذکر موت کرتا ہے۔ سب سے عقل مند بندہ وہ ہے جو اکثر کیا کرتا ہے؟ ذکر موت کرتا ہے۔ رسول بیٹھے تھے، اصحاب محفل میں آئے اور ایک بندے کی بے تحاشا تعریفیں کرنے لگے، یا رسول اللہ فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں، کاروبار بڑا کامیاب ہے، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بڑا اچھا ہے، فلاں اچھا ہے فلاں اچھا ہے۔ جب اتنی تعریف کی تو رسول نے کہا یہ تو بتاؤ جب وہ آپ کی محفل میں بیٹھتا ہے کیا موت کو یاد کرتا ہے؟ کیا ذکر موت کرتا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا پھر اتنا اچھا نہیں ہے۔ اچھے ہونے کا ریزن جو رسول بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ ذکر موت کرنا۔ جو لوگ موت کو یاد کریں وہ کبھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ غفلت موت ہے کہ 33,000 لوگ فلسطین میں مارے جاتے ہیں۔ یہ غفلت موت ہے جو انسان لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے۔ یہ غفلت موت ہے کہ بھائی بھائی کے حق پہ ڈاکہ مارتا ہے۔ یہ غفلت موت ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق کو غصب کرتا ہے۔ یہ غفلت موت ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان بن جاتی ہے۔ ورنہ اگر انسان کو موت یاد دلائی جائے، دیکھیے کربلا والوں کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی، ایک فارمولہ ہے جو اہل بیت نے بتائے ہیں۔ آپ اور میں اگر اس فارمولے پہ عمل کریں گے تو ہم کامیاب رہیں گے۔ امام حسین نے یہی چاہا تھا نا کہ حر کو حبیب تک پہنچایا جائے۔ اب حر حبیب جیسا کیسے بنے جب تک وہ حبیب کے فارمولہ پہ عمل نہیں کرے گا؟ جناب یوسف قرآن میں فارمولہ بتا رہے اللہ رحم ربی، اگر خدا رحم نہ کرتا پھر بتا رہے ان نفس لمارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ فارمولے بتا رہے ہیں، یہ فارمولہ آپ کا بچہ کا عمل کرے، میں عمل کروں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اسی فارمولے پہ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا زاہد، بڑے سے بڑا دعوے دار جو میں متقی ہوں، اگر فارمولے عمل نہیں کرے گا تو عابد برسیسا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ قارون کون ہے؟ حضرت موسیٰ کا کزن ہے، یعنی نبی خدا کا کزن ہے، لیکن دشمن حضرت موسیٰ بن گیا کیونکہ اس نے فارمولے پہ عمل نہیں کیا۔ رسول خدا کے پاس یا رسول اللہ غریب ہوں، نبی نے فرمایا اگر امیر ہو جاؤ تو شاید ہم سے دور ہو جاؤ۔ نہیں یا رسول اللہ میں دور نہیں ہوں گا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، دعا کی، مال بڑھا۔ نبی کے قرب میں تھا، پھر کہا کہ مال بڑھا ہے تو باہر کوئی فارم ہاؤس بناؤں، تو باہر چلا گیا، بکریاں بڑھی۔ اب جب کہا کہ زکات دو تو کہا کہ اتنی محنت سے میں نے کمایا، میں کیوں دوں؟ وہ فارمولہ جو بیسک خدا نے بتایا تھا کہ تعلقات میں اس نے گھر نہ جانا کہ یہ تعلقات تجھے تباہ و برباد کر دیں، کہ دنیا میں رہو لیکن اس طرح نہ رہو کہ یہ دنیا تجھے خدا سے کیا کر دے؟ غافل کر دے۔ مسافر ہو، کپڑے آج پہنے میلے ہو گئے، بدن سے اتار دو۔ اب بندہ کہے میں نے کپڑے اتارنے نہیں ہیں، مجھے کپڑوں سے بڑا عشق ہے، تو یہی کپڑے اس کے وبال جان بن جائیں گے۔ فرمایا اولاد سے اتنی محبت نہ کرنا۔ تبھی فرمایا جب سکرات الموت کا وقت آتا ہے تو انسان سب سے پہلے، یہ وہ وقت ہے جہاں پہ شیطان اسے اللہ کے قریب نہیں جانے دیتا، سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایمان کو لوٹا جائے۔ پوچھا معصوم کس چیز کے ذریعے اس کے ایمان کو لوٹتا ہے؟ فرمایا اس کے تعلقات کے ذریعے۔
سب سے زیادہ جس چیز سے اس نے دنیا میں محبت کی ہے اسی چیز کے ذریعے اس کو کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا۔ مثلا بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی، شیطان اس کے سامنے عالم مثال میں اس کا بیٹا لائے گا، اس کے گلے پہ چھری رکھے گا، کہے گا میری بات مانو ورنہ تیرے بیٹے کے گلے کو کیا کر دوں گا؟ کاٹ دوں گا، کلمہ پڑھو گے تو تیرا بیٹا کٹ جائے گا۔ بہت بڑے ایک عابد تھے، کہتے ہیں جب سکرات کا وقت آیا تو بچے بار بار کہہ رہے ہیں اپنے باپ کو کہ بابا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، لیکن کہہ رہے ہیں گویا اس کی زبان پہ قفل لگ گیا، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ اور جب اس کی حالت بحال ہوئی تو اسے پوچھا کہ ہم آپ کو اتنا کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو اس بندے خدا نے اپنی زندگی میں ایک سب سے مہنگا قالیچہ لیا تھا، بہت مہنگا تھا، اور اس نے اپنے صندوق میں وہ چھپا کے رکھا تھا۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہو، کسی کو گاڑی سے بہت زیادہ محبت ہے، بچے کو کھلونوں سے زیادہ محبت ہے، کسی کو اپنے چھوٹے بچے سے زیادہ محبت ہے، تو اس نے وہ قالیچہ چھپا کے رکھا تھا اور کہا کہ جب تم کہتے تھے کلمہ پڑھو تو میں نے دیکھا کوئی شخص کریہ الوجہ میرے سامنے کھڑا ہے اور کہتے کلمہ پڑھو گے تیرے قالیچے کو آگ لگا دوں گا۔ قالیچے سے اتنی محبت تھی لہٰذا میں کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح اگر بیٹے سے محبت ہے تو بیٹے کو سامنے لایا جائے گا۔ یہ جتنی محبتیں ہیں یہ انسان کے سامنے آتی ہیں۔ حدیث معصوم ہے، فرمایا جب سکرات کا وقت آتا ہے تمہارے زندگی میں جو محبتیں تھیں، ایموشنز تھے، اس کو اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ جسم عطا کرتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے ایک جسم آئے گا تمہارے سامنے، مجھ سے پوچھو گے کہ بتاؤ تم کون ہو؟ میں مرنے والا ہوں، کہاں تک میرا ساتھ دو گے؟ تو آواز آئے گی کہ میں تمہاری اولاد ہوں۔ مطلب اولاد کی محبت کو خدا جسم دے گا، کہے گی میں تمہاری اولاد ہوں۔ پھر یہ جو مرنے والا شخص سے پوچھے گا کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ تو یہ آواز دے کر کہے گی کہ بابا ہم صرف قبر تک آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا پھر ایک اور جسم آئے گا، پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ آواز آئے گی میں وہ تمہارا محنت میں جمع کیا ہوا مال ہوں، آج تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ پوچھے گا اے میرے مال کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ کتنی میری مدد کرو گے؟ یہ مال کہے گا کہ میں اتنی مدد کر سکتا ہوں، آپ کے لیے کفن کا بندوبست کر دوں گا، آپ کے لیے تابوت کا بندوبست کر دوں گا، آپ کے لیے قبر کن کا بندوبست کر لوں گا، کسی کراچی کی اچھی جگہ پہ قبر آپ کے لیے خرید سکتا ہوں، اتنا ساتھ میں آپ کا دے سکتا ہوں۔ اولاد کہے گی قبر تک، مال کہے گا ساز و سامان خرید سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک تیسرا جسم آئے گا، اس کو کہے گا کہ تم کون ہو؟ آواز دے کر کہے گا میں وہ ہوں جس پر تم نے زندگی میں سب سے کم توجہ دی تھی۔ کہا کہاں تک ساتھ چلو گے؟ کہا قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، برزخ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، قیامت میں بھی تیرے ساتھ ہوں، لیکن میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بہت نحیف ہو چکا ہوں۔ پوچھے گا تم قیامت تک میرے ساتھ چلو گے؟ بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ کہ میں وہی ہوں جس کی طرف کم توجہ دی تھی۔ کہ کیا نام ہے تمہارا؟ آواز آئے گی میں تمہارا عمل ہوں۔ تم نے سب سے زیادہ جس چیز پہ کم توجہ دی تھی وہ اپنی عمل کی طرف کم توجہ دی تھی۔ یہ بتاؤ نماز کے اوپر کتنا فوکس کیا تھا، نماز شب کے اوپر کتنا فوکس کیا تھا، قرآن کی تلاوت دن میں تم نے کتنی بار کی تھی، اپنے وقت کے امام سے کتنی بار تم نے باتیں کی تھی، اپنے رب عالمین سے کتنی دیر باتیں کی تھی۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے بتا تم نے اپنا حساب و کتاب کتنا دیا تھا۔ آیت اللہ العظمہ دستغیر دونہان کبیرہ میں فرماتے ہیں اگر ہر انسان یہ 40 فارمولے یاد کر لے کہ یہ وہ فارمولے ہیں جو میری زندگی کو تباہ کرتے ہیں، وفات کی جنان پڑھ لے یہ وہ فارمولے ہیں جو جنت کی کنجیاں بنتی ہیں، 24 گھنٹے میں انسان تھوڑی کیلکولیشن کرے کہ واقعا میں نے آج کتنی جنت کمائی ہے اور کتنی جہنم کمائی ہے، یہ وہی انسان ہے جو اپنا عمل بناتا ہے۔ تو فرمایا اولاد قبر تک چلے گی، بیوی مرنے کے بعد ہی طلاق ہو جاتی ہے، پیسہ صرف قبر تک کام آتا ہے، لیکن جو چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہے وہ تمہارا عمل ہے۔ یہ 1 گھنٹہ جو مجلس امام حسین میں آئے ہو یہ کئی کروڑوں گھنٹے بن کے عالم برزخ میں تمہاری مدد کریں گے۔ اور ایسے نہیں فرمایا، فرمایا موت ایک ایسا راستہ ہے، موت مایوسی کا نام نہیں ہے۔ موت انسان کے لیے مایوس تو وہ ہو جس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ زندگی دی اینڈ ہو گئی۔ ہمارے یہاں اینڈنگ کا تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں موت ایک مرحلہ ہے جس کو انسان طے کرتا ہے۔ اور عالم برزخ میں اگر نیک ہوگا تو امیر المومنین کی زیارت ہوگی، رسول خدا کی زیارت ہوگی، اپنے احباب و اقربا کی زیارت ہوگی، شہداء کی محفل میں جائے گا۔ کبھی فرمایا مومن کی موت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کے لیے موت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی زیارت کا پیغام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔